السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل شأنه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه الامام مسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بہت بڑا مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے، اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، صبر کرنے والوں کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، توبہ کی گنہگاروں کو دعوت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بڑی عظیم شان ہے۔ رمضان کو اس نے جو فضیلت دی وہ کسی مہینے کو حاصل نہیں۔ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر والی رات بنا دی۔ عشر ذی الحجہ کا عمل اس کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ عرفات کے دن کے روزے سے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جمعہ کے دن جو جلدی جاتا ہے، اول وقت پیدل چل کر سوار نہ ہو، غسل کرے، نہائے، جلدی جائے، امام کے قریب بیٹھے، خطبہ غور سے سنے، لغوی کام نہ کرے، قدم قدم پر اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ تو جس قدر اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل فرمایا، قرآن پاک کی تعلیم لی، قرآن مجید کلام اللہ کی کثرت سے تلاوت کی، دعائیں کی اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا، اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ بتایا، آخری عشرہ آنے پر اعتکاف فرمایا، شب قدر کو تلاش کیا، اور آخری دہے میں باقی ایام سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کی، راتوں میں جاگے، اللہ کی اطاعت میں اپنے گھر والوں کو جگایا، اور شب قدر کی تلاش میں ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ زکوٰۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا، کیسے نکالا جائے، کتنا نکالا جائے، کب نکالا جائے بتا دیا، اور خود نکالا بھی۔ عید کی 2 رکعت نماز پڑھائی، بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے، وقت پر نماز پڑھائی، عیدگاہ میں نماز پڑھائی، اور عید کی خوشیاں بانٹی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 24 رمضان المبارک 25ویں شب تاقرات 1442 ہجری مطابق 6 مئی یا مئی 2021 عیسوی، یہ جو فقہ کا درس ہر جمعرات چلتا ہے حارث بھائی کے گھر پر، حالات کی وجہ سے مکسلار پر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، جدہ سعودی عرب سے، عزیزیہ سے۔ آج کے درس کا موضوع ہم نے رکھا ہے اب بھی وقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اب تک کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی شب قدر کو پانے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ باقی جو چند دن اور راتیں رہ گئی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو خیر کے ساتھ ختم فرمائے۔ ایسا ختم ہو یہ مہینہ کہ تو ہم سے راضی ہو، اور ہماری عبادتوں کو تو نے قبول کر لیا ہو، ہماری گردنوں کو تو نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، اب بھی وقت ہے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اب تک سستی اور کاہلی کی، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہو، توبہ اور استغفار میں ہو، یا اپنے روزوں کی حفاظت کرنے میں ہو، یا کسی اور کام میں ہو، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اب بھی موقع ہے، غنیمت سمجھیں، یوٹیلائز کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، بخشوا لیں جنہوں نے اب تک نہیں بخشوایا، توبہ نہیں کی ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لیں۔ قرآن نہیں پڑھا
کثرت سے اب بھی موقع ہے، بہت پڑھ سکتے ہیں آج سے اور چند دنوں تک۔ یہ 25ویں شب چل رہی ہے، تیسری تاقرات حدیث کی روشنی میں، 21ویں ہو گئی، 23ویں ہو گئی، یہ 25ویں تیسری تاقرات چل رہی ہے، اور 2 تاقرات 27ویں اور 29ویں باقی ہیں، اس کے بعد رمضان ختم۔ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ جنہوں نے اب تک لاپرواہی برتی، سستی سے کام لیا، کاہلی سے کام لیا، یا یہ کہا کہ ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے وقت رکتا نہیں ہے، اور یہ بات ان کو معلوم ہے۔ بڑی تیزی سے ایام ختم ہو رہے ہیں۔ 24واں روزہ ہو چکا ہے یہاں پر سعودی عرب میں، بس گنتی کے دن رہ گئے ہیں، اور یہ بھی چلے جائیں گے، کیونکہ وقت تو رکتا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اب تک کیا کیا؟ کیا رب کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ معافیاں مانگ لی یا باقی ہے؟ توبہ کر لی یا ابھی تک توبہ نہیں کی؟ صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا اب تک کچھ نہیں کیا؟ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے یا اب تک بھی نہیں ہوئی؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے کتنی مرتبہ ختم کیا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کم سے کم ایک بار تو آپ نے مکمل قرآن پڑھ لیا ہوگا اب تک، کہ 24 رمضان، 24 روزے، 24 دن ختم ہو گئے رمضان کے۔ آدمی اگر ایک ایک پارا بھی پڑھے تو 24 پارے تو ویسے ہی ہو گئے اس کے، لیکن ظاہر بات ہے ایک سے زیادہ پڑھ سکتا ہے نا، ایک سے زیادہ کیوں؟ 24 گھنٹے میں اگر وہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھے، ایک پارا اس کو لگتا ہے، تو کیا ظاہر بات ہے وہ ایک سے زیادہ ہی پڑھا ہوگا، ایک سے زیادہ ہی پڑھی ہوگی عورت، پڑھا ہوگا آپ نے، بہت پڑھا ہوگا، ختم کر دیا ہوگا، دوسری مرتبہ ختم کرنے جا رہے ہوں گے، یا ہو سکتا تیسری مرتبہ ختم کرنے جا رہے ہوں، ہو سکتا چوتھی مرتبہ بھی ختم کرنے جا رہے ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بھی بدبخت ہے جس نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا، ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اب تک قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو اٹھایا نہیں، ایک پارا بھی اس کا نہیں ہوا اب تک، اللہ اکبر، بڑی افسوس کی بات ہے، ایک پارا بھی اب تک نہیں ہوا، جو کہ 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں انسان ختم کر سکتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، پڑھ لو بھائی، پڑھ لو بہن، پڑھ لیجئے مسلمان بھائی اور مسلمان ماں اور بہنوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ پر تعجب کیجئے کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا اب تک، کہاں گیا وقت رمضان کا؟ خبریں دیکھنے میں، واٹس ایپ، فیس بک، لا حول ولا قوت الا باللہ، واٹس ایپ سے جنت ملے گی، فیس بک دیکھتے رہنے سے جنت ملے گی، سونے سے جنت ملے گی، سستی کاہلی سے جنت ملے گی؟ بتائیے مجھے آپ، جنت کے دروازے ابھی بھی بند نہیں ہوئے ہیں، جنت کیسے ملے گی مجھے بتائیے؟ آپ کو جنت چاہیے یا نہیں چاہیے پہلے وہ بتائیے۔ میں اپنے آپ سے بولوں، مجھے تو چاہیے بھائی۔ حارث بھائی آپ کو بھی چاہیے؟ جی ہاں چاہیے۔ حامد بھائی جی ہاں چاہیے بھائی۔ خان صاحب ہاں بھائی ہم کو بھی چاہیے۔ امجد بھائی ہم کو بھی چاہیے، ہماری ٹیم کو چاہیے، دو دعویٰ کی ٹیم، مشہور صدیقی چاہیے بھائی، ہاں بھائی بالکل چاہیے، عامر بھائی چاہیے، بالکل چاہیے، سب کو چاہیے ہم لوگوں کو۔ فاطمہ، عائشہ، زینب آپ کو چاہیے یہ نہیں ہے، یہ ایسی نام لے رہا ہوں، ہماری دعویٰ ٹیم میں کوئی خواتین نہیں ہے، صرف مرد ہیں الحمدللہ۔ عورتوں کا تعاون الگ ہے، جو اپنے شوہروں کا، جو ہمارے دعویٰ ٹیم کے ان کا ساتھ دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں تو جزاک اللہ خیر، نہیں دیتی اللہ توفیق کے ساتھ دینے۔ میں بتا رہا ہوں، کیا ہم نے ابھی تک کچھ سوچا یا نہیں سوچا؟ ہمیں جنت چاہیے تو پھر جنت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن دروازہ کھلا ہونے سے، چاہنے سے، یہ دو چیزوں سے جنت نہیں ملے گی۔ کھلا ہے تو مطلب سارے لوگ آٹومیٹک چلے جائیں گے اندر، ہم لوگ بیٹھ کر خواہش کریں گے تو جگہ مل جائے گی اندر جنت میں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مسجد عزیزیہ میں جو ہے، میں نے خود دیکھا بھی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اذان کہ فوری بات آپ جاتے ہیں، مسجد عزیزیہ کی بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مسجد ہے ہمارے پاس یہاں پر جہاں ہمارے درس ہوتے ہیں سال بھر، عزیزیہ مسجد میں اگر آپ اذان کی فوری بات گئے تو جگہ مل سکتی ہے، بس فوری بات کہہ رہا ہوں میں۔ اگر اذان کے 5 منٹ کے بعد بھی آپ چلے گئے، آپ کو مسجد میں اندر جگہ نہیں ملے گی، دیکھ لیجئے جا کے، کل آئیے، کل آ کے دیکھ لیجئے۔ یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، اور
جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، چونکہ ان کے لیے مصلی چھوٹا ہے اوپر، وہ تو اذان سے پہلے پہنچتی ہیں، کیونکہ جگہ چاہیے نا ان کو اندر پڑھنے، ورنہ باہر پڑھنا پڑے گا. بعض لوگوں کو باہر بھی جگہ نہیں ملتی ہے، پتہ ہے آپ کو کیوں؟ کہ لیٹ سے آئے، سستی کی، کاہلی کی. اندر جگہ ملے بہت اچھی بات ہے، پنکھے، اے سی، سکون سے نماز پڑھیں گے، ٹینشن نہیں ہوگی گرمی کی. باہر پڑھیں گے تھوڑی بے چینی سے پڑھیں گے لوگ. اور جو اور لیٹ جائے نہ اس کو اندر جگہ ملے گی نہ باہر جگہ ملے گی، بس محروم ہو گیا وہ شخص جماعت سے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہمیں جنت چاہیے تو ہمارے لیے ہم کو وقت پر کام کرنا پڑے گا، اور وقت یہ ہے کہ آپ کی موت سے پہلے کا وقت. ابھی میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے. ابھی چاچا کہہ رہے تھے کہ آپ کی چاچی کا انتقال ہو گیا. سگے چاچا نہیں، ایسی چاچا انہوں نے کہا. میں نے کہا کون چاچی؟ آپ کی چاچی. انہوں نے کہا نہیں، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا، آج دعا کیجیے. اور انہی کے سالے ملے، یہ ان کی بہن تھی، جو ہے ہمارے ہمزلف ہے، ان کی بہن تھی جن کا انتقال ہو گیا. کل ہمارے پڑوس میں بتایا گیا کہ بھائی ان کے کزن کا انتقال ہو گیا. پرسوں بتایا گیا کہ ان کے کزن کا انتقال ہو گیا. اور پرسوں یا 2 دن پہلے میں فجر کے بعد بیٹھا تھا کہ میسج آیا کہ کراچی کے ایک صاحب ہیں، یہیں عزیزیہ میں رہتے ہیں، ان کے بیٹے نے مجھے، عبدالسمیع نے میسج بھیجا کہ شیخ صاحب دعا میں یاد رکھیے ابا کی آج وفات ہو. لا الہ الا اللہ. آئے دن خبریں، صبح شام موت، کوئی کووڈ سے، کوئی ہارٹ اٹیک سے، کوئی ایسے ہی. تو ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، ورنہ آنکھ کب بند ہو جائے گی. دل کی دھڑکنیں. یہ جو کل جو لڑکے کی موت ہوئی وہ ینگ بچہ تھا، ینگ بچے کی کل موت ہوئی. آج جن کی وفات، جن کی میں نے آج بتایا، وہ چلو بوڑھی تھی، ضعیف تھی. اور پرسوں جو کراچی کے صاحب کی جو میں بات کر رہا ہوں، جن کا نام دستگیر صاحب ہے، جن سے میری ملاقات ہے، جن کا بیٹے عبدالسمیع نے مجھے اطلاع دی، وہ دستگیر صاحب ایجڈ نہیں تھے، ینگ، ہٹے کٹے جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں، اچھے خاصے تھے، چلتے پھرتے انسان. یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ایک ینگ بچہ جو کل فوت ہو گیا، وہ جو ہے ہمارے پڑوسی کا کزن. آج جو ضعیف خاتون کا انتقال ہو گیا. اور پرسوں جو ہے ایک درمیانی عمر کے انسان جو تقریباً میرے خیال سے 45 کے ایج کے تھے ہوں گے. کیا مطلب اس کا؟ موتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی، کووڈ سے ہی نہیں، ایسے بھی ہو رہی ہے طبیعی موتیں. ہم کو بھی مرنا ہے بھائی، تو توبہ کر لیں نا. یہ توبہ کی راتیں چل رہی ہیں. اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. رمضان ختم نہیں ہوا ہے، پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنی جگہ بنا لیں جنت میں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ حکم دیا تمام اہل ایمان کو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، مطلب تم سب کے سب اللہ سے معافی مانگو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورہ نور کی آیت ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سارے لوگ توبہ کریں، سارے ایمان والے معافی مانگے. اسی آیت کو سامنے رکھ کر امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں توبہ واجب ہے سب پر. نیک آدمی بھی توبہ کرے گا، کیا پتا کیا غلطیاں ہو جائیں اس سے، کیا خطائیں ہو جائیں، کیا لغزشیں ہو جائیں. گنہگار بھی توبہ کرے گا، پابند بھی توبہ کرے گا، لاپرواہ بھی توبہ کرے گا، سب توبہ کرے گا، نیک و بد سب. کیونکہ ایھا المؤمن جمیعا کا لفظ ہے، تم سب توبہ کرو. اسی لیے دیکھا اللہ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی رسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی رسول صبح شام اللہ سے 70 مرتبہ معافی مانگنے توبہ کر رہے ہیں. اور جب آپ کی گھر والی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ قدر کی رات اگر میں پاؤں تو کیا دعا پڑھوں، تو آپ سکھا رہے ہیں قولی، یہ کہو کیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ کو معاف کر دے. یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جس کو شب قدر کی دعا کے نام سے کیا موسوم کیا گیا، جو سب کو معلوم ہے. ابھی تراویح میں بھی امام صاحب نے پڑھا، سب پڑھتے ہیں، معلوم ہے. معافی واجب ہے، معافی. اور اس کا فائدہ فلاح، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. مطلب توبہ کرو گے تو کامیاب کیسے ہوگے؟ توبہ کریں گے تو گناہ بخش دیے جائیں گے، گناہ بخش دیے جائیں گے تو گناہوں کی سزا ملے گی نہیں. جن گناہوں کی معافی نہیں ہوگی، جو گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، اس کی سزا ہوتی. آپ کو پتہ ہے نا معافی. ابھی دیکھیے اللہ جزائے خیر دے، میں ابھی درس سے پہلے پڑھ رہا تھا،
ولی العہد محمد بن سلمان کے بارے میں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ملین ریال جو ہے قرض داروں کا قرضہ معاف کر دیا جو جیل میں قرض کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، اور کہا کہ آج ہی ان کو رہا کر دو جو قرض کی وجہ ان کا قرضہ ہم پے کر رہے ہیں۔ یاد نہیں آ رہا اماؤنٹ کتنا ملین انہوں نے جو ہے خرچ کیا کہ یہ جتنے جیل میں قیدی ہیں جنہوں نے جو قرض کی وجہ جو یعنی مالی پرابلم ٹھیک ہے فائنینشلی ایشوز کی وجہ سے ان کو جیل ملی ہے، ان سب کا قرضہ ہم دے رہے ہیں، نکالو ان کو آج ہی نکالو تاکہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائیں۔ سبحان اللہ، معافی مل گئی تو جیل سے باہر نکل جائیں گے، آج ہی نکل جائیں گے، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رمضان کے باقی ایام اور عید کی خوشیاں منائیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بتانا میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ انسان جو ہے اگر معافی مانگ لے اور وہ گناہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے توبہ کر لے، سچی معافی مانگ لے، تو ان گناہوں پر نہیں پکڑا جائے گا، پھر اس کو قید میں نہیں رکھا جائے گا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی قیامت کے دن جن گناہوں سے توبہ کر لی گئی۔ لیکن جن گناہوں سے توبہ نہیں کر لی گئی وہ بڑا بدبخت ہے بھائی، رمضان آ کر نکل جائے اور توبہ نہ کرے۔ شب قدر کی رات چل رہی ہے، اللہم انک عفو ہے، کثرت سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورۃ تحریم کی آیت۔ ایمان والو تم سب اللہ سے سچی خالص توبہ کرو، توبۃ النصوح خالص توبہ، وہ توبہ نے اللہ معاف کر دے پھر گناہ کر رہے، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ کے قریب نہ جائیں ہم۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ سورہ شورى کی ایک آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی اللہ کی ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور تم جو کرتے ہو وہ سب جانتا ہے اللہ۔ حدیث میں نے پڑھی صحیح مسلم کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ صبح کا گنہگار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی پسند کرتا ہے۔ اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ ہاتھ پھیلانا مطلب یبسط یدہ، جسے ہو نا آپ ہاتھ دیتے ہیں کہ آ جاؤ، انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ گناہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ صبح غلطی ہو گئی، رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ آگے کرتا ہے کہ بندہ جو ہے توبہ کر لے، معافی مانگے، اور معافی مانگ کے اللہ کے قریب آ جائے، کیونکہ وہ گناہوں سے گناہ کر کے معاصی سے اللہ سے دور ہو گیا تھا۔ اور اگر رات ہے تو صبح ہو تو رات۔ سبحان اللہ، کیوں؟ تحب العفو، کیونکہ اس کو معافی پسند ہے۔ یحب التوابین، وہ زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جنہوں نے اب تک بھی توبہ نہیں کی، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اکیلے میں۔ یہ رات ہے نا، بھی رات آپ گھر میں تنہا اللہ سے تعلق قائم کیجیے، قرآن پڑھیے، قیام اللیل کیجیے، اگر آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہے تو اور 4 رکعت پڑھ لیجیے، اگر آپ نے 6 پڑھی ہے تو اور 2 پڑھ لیجیے، یا اس کے علاوہ بھی جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ آدمی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، 2 رکعت جتنا چاہے پڑھ لیں۔ اس کے بعد اکیلے میں بیٹھیں، ڈسٹربنس نہ ہو بیوی بچوں کا، ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے دعا کیجیے، مانگیے اللہ سے جو مانگنا ہے، اب بھی وقت ہے، جنت کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، ڈور سٹل اوپن ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جانا ہے نہیں جانا ہے پہلے وہ فیصلہ کیجیے، سوچیں گے، سوچتے سوچتے دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد جب آنکھ کھلے گی نا، اوپر آنکھ کھلے گی تو کہیں گے اللہ موقع دے ایک سجدہ کر کے آؤں، اللہ موقع دے احسان محسنین میں سے ہو کر آؤں، صدقہ کر کے آؤں، اللہ موقع دے اللہ نیکی کر کے آؤں، جو چھوڑ کے آیا موقع دے دے۔ کہا جائے گا کلا ہرگز نہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ جیسے آدمی ایئرپورٹ پہنچتا ہے لیٹ، اگر کاؤنٹر بند نہیں ہوا تو بورڈنگ پاس ملنے کا چانس، بورڈنگ پاس مل گیا تو ایئر کرافٹ کے ڈور اوپن رہیں گے، اور وہاں بھی وقت پر پہنچ گیا تو اگر بورڈنگ پاس کاؤنٹر بند،
डोर बंद, टेक ऑफ, बैठो एयरपोर्ट पे, वापस आ जाओ अपना बोरिया बिस्तर लेके, अपना बैग लेके घर को वापस आ जाओ। क्यों लेट गए? टाइम खत्म हो चुका आपका। वैसे मेरे और आपका टाइम है जिंदगी। मालम युगरगर, गरगरा जो कहते हैं ना, क्या सकरात, उससे पहले तक का टाइम। लोग मर रहे हैं आए दिन। पता नहीं हिंदुस्तान के हालात क्या है, लाशें पड़ी हुई हैं। गुनाहों से तौबा कर लें, अल्लाह से माफियां मांग लें। आदमी हर हाल में मरेगा, कैसे भी मरेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए। इसके अलावा जो है जो कर सकते हैं कर लीजिए। आखिर देखिए मैं कह रहा हूं ना, 24 मतलब 25, 26, 27, 28, 29, खलास 5 दिन हो सकता। 30 रमजान अगर है तो अल्लाह से दुआ 30 मिले। 6 दिन, 5-6 दिन रह गए हैं साहब, 5-6 दिन बस। तो अभी भी वक्त है कि हम अपनी गर्दनों को जहन्नम से आजाद करवाएं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर रात अल्लाह अपने कुछ बंदों को दोज़ख से आजाद करता है। आज भी करेगा, कल भी करेगा, परसों भी करेगा। रमजान अभी खत्म नहीं हुआ। ये रमजान की मुतालिक है हदीस। और जहन्नम के दरवाजे बंद है, जन्नत ये रमजान के बारे में है, शव्वाल में नहीं है। ये मालूम है ना ये मसला। तो फिर क्या कर रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं आप? अजीब है। शैतान जो है कैद में रहता है, मौत तो नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी बहकाता है। हमारा नफ्स जो बुराई की तरफ दावत देता है, तो है ना वो कौन सा है, वो नफ्स की एक किस्म है ना जो बुराइयों पर भाती। इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, नफ्स अम्मारा, अलिफ से अम्मारा, ऐन से नहीं। अभी टाइम है ना, अभी रमजान खत्म नहीं हुआ ना, अभी जवानी बाकी है ना। चला गया ना कल जवान दुनिया से। तो ये तस्वीफ बोलते हैं अरबी में इसको, यानी अनकरीब। अभी हज में माफी मांगूंगा, बुढ़ापे में माफी मांगूंगा। बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा, हज तक जिंदा रहेगा, हज करेगा, तौफीक मिलेगी, क्या पता जिंदगी हो। इंसान वक्त को गनीमत समझे, लम्हे कीमती है। देखिए खत्म हो जाए। आइंदा जुमेरात दर्स, हाँ मैं ये दर्स आइंदा जुमेरात नहीं दे सकता हूँ। क्यों? रमजान नहीं रहेगा आइंदा जुमेरात। पता ही नहीं पता है आपको? क्योंकि आज क्या है 24, देखिए आप 25 जुमा, 25, 26, 27, 28, 29, 30, खलास जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, चौशंबे, जुमेरात। या 1 या 2 तारीख रहेगी शवाल। हो सकता है ईद रहे, ईद के बाद का दिन रहे, खलास नहीं होगा दर्स। थर्सडे का दर्स जो चलता है साल भर हमारा, नहीं हो सकता है नेक्स्ट थर्सडे। ये बात हम फिर नहीं कर सकते, निकल जाएंगे दिन, टाइम रुकता नहीं है। देखिए आधा घंटा होने को आ रहा है, मैंने दर्स शुरू कर दिया। देखिए मैंने सोचा था कि आधा घंटा बोलूंगा, क्योंकि इनफरादी इबादतें ज्यादा करनी रहती हैं। 1 मिनट बाकी रहे, नहीं 2 मिनट बाकी रहेगा। देखिए 28 मिनट्स हो चुके हैं। यह है वक्त का भागना। मैं और आप 28 मिनट से एक दूसरे से मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ऐसे टाइम जाता है कि तो हमारा टाइम जो है अल्लाह की इताअत में सर्फ, इबादत में सर्फ, तिलावत कलाम पाक में सर्फ हो, सदका खैरात में सर्फ हो, तौबा इस्तिग़फ़ार में सर्फ हो, सिला रहमी में सर्फ हो, खैर के कामों में सर्फ हो। अब भी वक्त है, कर ले खैर कर ले। खैर करेंगे, अहले खैर के साथ रहेंगे। खैर करेंगे, जन्नतुल खैर में रहेंगे, जन्नत अदन में रहेंगे, वो अहले खैर की जगह है। बुराइयां करेंगे, जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अब भी वक्त है सुधर जाएं, अब भी वक्त है इस्लाह कर लें, अब भी वक्त है तौबा कर लें, अब भी वक्त है कुरान पढ़ लें, अब भी वक्त है सदका कर लें, अब भी वक्त है सिला रहमी कर लो, अब भी वक्त है दिलों को साफ कर लो, अब भी वक्त है भाइयों आपस में एक दूसरों से बात कर लो, अब भी वक्त है औरतों एक दूसरे की रंजिशों को और दिलों की बीमारियों से अपने दिलों को पाक कर लो। अब भी वक्त है सास की इज्जत कर लो, बहू सास को मां समझो, अब भी वक्त है। ऐ सास अब भी वक्त है बहू को अपनी बेटी समझ ले। ऐ भाई अब भी वक्त है, भाई चारगे को समझे, भाई चारगी को पूरा करो। ऐ पड़ोसी अब भी वक्त है अपने पड़ोसी के साथ अपने मामले से ठीक कर लो। अब भी वक्त है इल्म हासिल कर लो, अब भी वक्त है तौबा कर लो, अब भी वक्त है अल्लाह से माफी मांग लो, अब भी वक्त है अल्लाह से तौबा कर लो, अब भी वक्त है अल्लाह को राजी कर लो, अब भी वक्त है अल्लाह को राजी कर लो, अब भी वक्त है अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह ताला मुझे और आपको सब कुछ की तौफीक अता फरमाए। और एक नुक्ता बता के मैं बात को खत्म कर दूं। कल जुमा है, इसको लोग जुम्मतुल विदा बोलते हैं, आखिरी जुम्मा रमजान का। तो क्या होता है आखिरी जुम्मा? पहली बात जुम्मतुल विदा इसको नहीं बोलना है, ये कोई हदीस से साबित नहीं है। मैं वैसे एक क्लिप भी बनाऊंगा इंशाअल्लाह।
میں یہاں چونکہ اس درس میں جو سن رہے ہیں وہاں بتا دوں، ابھی جمعۃ الوداع بولنا غلط ہے، اور آخری جمعے کی رمضان کی کوئی فضیلت کسی بھی آیت سے قرآن کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے یا صحابہ تابعین سلف صالحین رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کے قول سے ثابت نہیں ہے۔ آخری جمعہ پہلے جمعے کے جیسا ہے، آخری جمعہ پہلے جمعے، 4 جمعے نا، 3 جمعے، 4 جمعے، 5 جمعے، جتنے بھی آتے ہیں رمضان میں، ابھی تو 4تھا جمعہ ہے خلاص، ٹھیک ہے؟ تو آخری جمعہ اس کی کوئی خاص اہمیت خصوصیت حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ جو آپ جمعہ کے دن عبادتیں کرتے ہیں یا عام دنوں میں کرتے ہیں، وہ عبادتیں کریں گے، کل بھی کریں گے، آج بھی کریں گے، ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جزاکم اللہ خیر۔